قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ خدا کے کلام میں سے آج ہم سیکھیں گے انسانی چال چلن کی اصلاح، کریکشن آف دا ہیومن کنڈکٹ۔ مانے یا نہ مانے، انسانی چال چلن کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ بائبل کہتی ہے۔ ہماری نیتیں، ہماری سوچیں، ہمارے جذبے، ہمارے رویے سدا برے ہیں۔ یہ کسی انسان نے نہیں کہا۔ کس کے الفاظ ہیں؟ خدا کے، یہوہ پاک خدا کے، بائبل کے خدا کے، کائنات کو بنانے والے خدا کے یہ الفاظ ہیں۔ جب نوح کے زمانے میں خدا نے زمین پر نگاہ کی تو دیکھا کہ بدی ہی بدی ہے، تو خدا نے کہا کہ انسان کے دل کے خیال اور ارادے سدا برے ہیں۔ یرمیہ 26واں باب جس میں سے کچھ آیات پڑھی گئی ہیں۔ قوم اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے کہ جو ان کی غلطی انہیں بتا رہا ہے یرمیہ نبی، وہ منصوبہ بنا رہے ہیں کہ آؤ اسے مار دیں۔ یہ ہماری غلطیاں ہمیں بتاتا ہے، یہ ہمارے گناہ ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہے۔ میں آپ میں سے کسی سے بھی کہوں نا آپ میں یہ گناہ، یہ غلطی ہے، تو آپ میرا جینا حرام کر دو گے۔ ہماری عادت ہے، جو ہماری غلطی، ہمارا گناہ، ہماری خرابی ہمیں بتائے گا، ہم اس کے خلاف ہو جائیں گے اور ہم چاہیں گے کہ یہ دنیا سے ختم ہو جائے یہ شخص۔ یرمیہ کے ساتھ ایسا ہوا۔ وہ بتاتا ہے کہ تمہارے کام، تمہاری روشیں، تمہارے طور طریقے، تمہارے اعمال، تمہارے کام، تمہاری سوچیں، تمہارے خیال اتنے برے ہیں۔ خدا نے تمہارے خلاف فرمان جاری کیا ہے کہ تم گناہ گار ہو اور تمہیں سزا ملے گی، اور تمہارے شہر، تمہاری قوم کو بھی سزا ملے گی، اور میں تمہیں یہ پیغام دینے آیا ہوں، اور تم اتنے برے ہو کہ تم مجھے بھی مارنا چاہتے ہو، مار لو۔ اگر یرمیہ 26واں باب پڑھے تو وہ کہتا ہے جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لو تم، اس سے تمہاری حالت نہیں بدل جائے گی، تمہیں تبدیلی کی ضرورت ہے، تمہیں درست ہونے کی ضرورت ہے۔ تو پیغام لانے والے کو مار دینے سے آپ کے حالات بدلیں گے نہیں، انہیں درست کرنے سے آپ تبدیل ہوگے، آپ کے حالات بدلیں گے، آپ کی عادتیں، آپ کے کام، آپ کے طور طریقے، آپ کی سوچیں، آپ کے خیال بدلیں گے۔ غلطیوں 1 باب اور 13ویں آیت، پولس کہتا ہے کہ میں ایمان لانے سے پہلے جس روش پر چلتا تھا، جو میرے طور طریقے تھے، جو میرا چال چلن تھا، وہ غلط تھا اور مجھے تبدیل کرنا پڑا۔ افسیوں 4 باب 22ویں آیت، پولس پھر کلیسیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا وہ چال چلن جو شروع سے تم اپنائے ہوئے ہو، جو طور طریقے ہیں تمہارے، وہ غلط ہیں، انہیں بدل ڈالو، بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور تھیسلونیکیوں کا دوسرا خط ہے 3 باب، تم میں ایسے ہیں جو بے قاعدہ چلتے ہیں، جو ٹیڑے چلتے ہیں، جو کسی اصول، ضابطے، قانون، طور طریقے کو نہیں مانتے، جو دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ یہ ساری صورتیں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ انسانی چال چلن کو اصلاح کی، درستی کی ضرورت ہے۔ اور مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہے، مجھے اپنا چال چلن درست کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہہ لیا، آپ کا جی چاہے تو آپ بھی کیجئے، خود سے کہیے مجھے اپنا چال چلن درست کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا یہ کہتا ہے کہ تم اپنی راہیں تبدیل کرو، اپنی روشیں، اپنے طور طریقے، اپنے ویز آف لائف تبدیل کرو تم۔ اور یہ ضرورت ہے، سب انسانوں کی ضرورت ہے، وہ اپنا چال چلن درست کریں، اس کی اصلاح کریں، اسے کریکٹ کریں۔ اور انسانی چال چلن کی اصلاح میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مت سوچے اچھا پھر کر لیں گے، پتہ چل گیا نا آپ کو کہ یہ غلط ہے، یہ طور طریقہ، یہ راستہ، یہ عمل، یہ سوچ، یہ خیال، یہ رویہ غلط ہے، اسے درست کرنے میں دیر نہ کریں۔ سٹچ ان ٹائم سیوز 9، انگریزی میں ایک محاورہ ہے کہ وقت پہ اگر ٹانکا لگا لیا جائے تو بچت ہو جاتی ہے، وقت پہ درست کر لو۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ لڑکے کی یعنی بچے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے چلنا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں ہٹے گا۔
جو ایک بچے کو سکھا دیں گے وہ بزرگ ہو کر بھی اس پر قائم رہے گا. کبھی یہ نہ کہ بڑا ہوئے گا تو آپ پہ سیکھ لے گا. کہتے ہیں نا ہم, اس کو نہ چھیڑو, اس کو کچھ نہ کہو, بڑا ضدی ہے. وہ بڑا اسی عادت کے ساتھ ہوگا کہ میں غصہ کرتا ہوں کوئی بولتا نہیں, چیز توڑ بھی دیتا ہوں کوئی مجھے پوچھتا نہیں, میں بیٹھنا نہیں چاہتا تو سب مجھے کہتے ہیں اوکے جو تیرا دل میں آتا کر. تو وہ اسی عادت کے ساتھ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. بھائی اس کو ابھی چھوٹی عمر میں عادت ڈالو اس کو اچھی, اس کے بڑے ہونے کا انتظار مت کرو. خدا کا کلام سکھاتا ہے اور خدا کا کلام غلط مشورہ دیتا ہے. کیا خدا کو ہماری عادتوں, حرکتوں کا, ہماری جبلتوں کا, ہماری سارے فطرتوں کا نہیں پتا؟ وہ تو ہم سے بہتر جانتا ہے نا خدا. اس نے کلام میں لکھا ہے کہ بچے کی اس راہ پر تربیت کر, وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں پھرے گا. مطلب کہ جب موقع ملے درست کر لو. افسیوں 4 باب, ابھی تمہیں درست ہونے کی ضرورت ہے. بدل ڈالو اپنی وہ بری روشیں, برے طور طریقے, وہ اپنا چال چلن جو نکما چلا آتا ہے تمہارا باپ دادا سے, اسے ابھی بدل ڈالو. یہ نہیں سکھایا اگلے سال بدل لینا. وہاں لفظ ہے بدل ڈالو, ابھی بدل ڈالو. مطلب کہ آئندہ زمانے میں نہیں, ابھی بدل ڈالو. خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ جب ہمیں پتہ چلے کہ میرے طور طریقے رویے غلط ہیں, میرے چال چلن میں خرابیاں اور خامیاں اور نقائص ہیں, اسی وقت جلدی کرو اپنا چلن درست کرو, اس کی اصلاح کرو. اور انسانی چال چلن کی اصلاح لوگ نہیں کریں گے, سب سے پہلے گھر میں, خاندان میں کی جانی چاہیے. ماں باپ ہیں, بڑے بہن بھائی ہیں, دادا دادی ہیں, پھپھیاں ہیں, چاچے ہیں, تائے ہیں, بڑے بزرگ ہیں جو خاندان کا حصہ ہیں, داد کے نان کے. ایک ماں تھی تو اس نے چرچ کورٹ یارڈ میں مجھے کہا کہ ہمارے بچوں کو سلام کرنا تو سکھا دیں. تو بچے سنڈے اسکول میں آتے تھے. ہفتے میں کتنی بار آتے ہیں سنڈے اسکول میں بچے؟ 1 بار. کتنے وقت کے لیے؟ 1 گھنٹے کے لیے. تو میں نے کہا جی 6 دن اور 23 گھنٹے وہ آپ کے اثر میں ہیں, آپ انہیں سلام سکھا نہیں سکے. ہماری استانیہ 1 گھنٹے میں انہیں سکھائیں وہ ساری چیزیں جو آپ کی نالائکیاں ہیں. بچے کے طور طریقے, چال چلن, اس کے رویے, اس کی سوچیں, اس کے سارے اعمال گھر سے درست کرنا شروع کریں. ہم اسے سلام کرنے کی تربیت گھر سے دیں, ہم اسے دعا کرنے کی تربیت گھر سے دیں, ہم اسے خدا کے گھر آنے کی تربیت گھر سے دیں, اسے خدا کے گھر میں بٹھانے کی, بیٹھنے کی عادت خود ڈالیں. جو باپ 1 گھنٹہ 45 منٹ میں سے 1 گھنٹہ 40 منٹ باہر رہے گا, اس کی اولاد کیسے چرچ میں بیٹھے گی؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاپا از آؤٹ سائڈ اینڈ اٹس نارمل. جب سگی بہن کے ساتھ نندوں کی اور ساس کی اور جٹھانی اور دیورانیوں کی برائیاں کرو گے تو پیٹ میں پلنے والا بچہ سنتا ہے. اگر نہ سنتا تو یوحنا الشبا کے بطن میں اچھلتا نا. وہ سن رہا تھا, وہ محسوس کر رہا تھا, اس لیے وہ کہنے لگی جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کانوں میں پڑی. کس کے کانوں میں؟ ماں کے کانوں میں. بچہ مارے خوشی کے میرے پیٹ میں اچھل پڑا. بائبل کہتی ہے ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ماں جو سنتی ہے وہ اس کو قبول کرتا ہے. جب سنا ہوا قبول کرتا ہے, کھایا ہوا قبول کرتا ہے, تو بولا ہوا کیسے وہ الگ کر دے گا؟ اصلاح گھر سے شروع کرو. نندوں کی, دیورانیوں کی, جیٹھانیوں کی, ساسوں کی برائیاں جب بچہ پیٹ میں سنتا ہے نا تو وہ بڑا ہو کر انہیں جادوگرنیاں ہی کہتا ہے, انہیں پھپھے کٹنیاں ہی کہتا ہے, اور انہیں ہر طرح کا برا لفظ بولے گا وہ, کیونکہ اس نے پیٹ میں سن رکھا ہے. وہ پیٹ میں اچھلا تھا. جب یسوع سامنے کھڑا ہوا تو اس نے کہا میں تو تیری جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں. اثر کہاں تک گیا؟ 30 سال کی عمر تک. جب پیٹ میں ہے وہاں سے وہ جھکنا شروع ہوتا ہے یسوع کے آگے, اور جب 30 برس کا ہو جاتا ہے یسوع سامنے آتا ہے تو تب بھی وہ جھکتا ہے کہ میں تو تیرے جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں. اتنا اثر ہے. اصلاح کی جگہ سب سے پہلے خاندان ہے, گھر ہے.
یہاں سے برائیاں شروع کر دو گے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی استاد، کوئی عالم، کوئی آپریشن کرنے والا بھی اس بچے کو تبدیل نہیں کر سکتا اگر آپ گھر میں اس کی درستی نہیں کرو گے تو۔ اور انسانی چال چلن کی اصلاح تعلیمی اداروں میں ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے۔ صرف بھاری فیسیں نہ لیں استاد، بچوں کو ٹریننگ دے، ان کو سکھائیں، ان کو ایٹیکیٹ سکھائیں، ان کو آداب سکھائیں۔ اور بچوں کو سکھایا جاتا ہے، جیسے ہی بچے کلاس میں ٹیچر داخل ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ایک بار سارے مل کے کہو۔ جب اسکول میں بچے کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے ٹائم وش کرنا ہے، گڈ مارننگ کہنا ہے، تو گھر میں آئے ہوئے مہمان کے سامنے بچہ نہیں آتا، وہ آخری کوٹھی میں چھپا ہوتا ہے، وہ بالکل چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے، پرونے آ گئے، مہمان آ گئے، میں نے نہیں جانا، مجھے شرم آتی ہے۔ اور آج کل ایک اور نیا زمانہ ہے، بیٹا ٹائم وش کرو، گڈ مارننگ، بھئی سلام نہ کہو، پینڈو لگتا ہے۔ فرشتہ جبرائیل پینڈو ہے، پھر اپنی طرف سے تو کچھ نہیں بولتا، کس کا سلام لے کے آیا تھا؟ خدا کی طرف سے آیا تھا۔ جب اس نے کہا سلام، ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہی نہیں ہیں سلام کہنا، سلام کہنا سکھایا کرو بچوں کو۔ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، سنڈے اسکول میں، جہاں بھی تعلیم کے لیے آپ بچوں کو بھیجتے ہو، یہ چیک کرو کہ وہ آپ کے بچے کو اصلاح کر رہے ہیں کہ نہیں، وہ اس کا کردار، اس کا چال چلن درست بنا رہے ہیں کہ نہیں۔ اور اگر آپ کے بچے کو صرف وہ اسکول کالج کے پڑھا کے فارغ کر کے بھیج رہے ہیں اور آپ کے بچے کا کردار تعمیر نہیں کر رہے تو ان سے بات کیجیے، توجہ کیجیے اس پہ، گھر میں کمی پوری کیجیے۔ اور ایک اور جگہ ہے جو خدا نے مقرر کر رکھی ہے ایسی کمیاں دور کرنے کے لیے، جو گھر سے بگڑے ہوں، جو نسلوں کے بگڑے ہوں، جو عادتاً بگڑے ہوں، جو رشتہ داروں نے بگاڑے ہوں، جو بڑے بزرگوں نے بگاڑے ہوں، خدا ان کو بلاتا ہے کہ آؤ بگڑے ہوئے لوگوں، اے برگشتہ بچوں، واپس آؤ۔ کہاں؟ میرے پاس آؤ۔ کلیسیا، انسانی چال چلن کی اصلاح کلیسیا میں رہنماؤں کو کرنی چاہیے۔ اب یہاں نہ تو کوئی آپ کو ٹیکا لگا کے، انجیکشن لگا کے، بے ہوش کر کے، آپ کی کھوپڑی کھول کے دماغ کے اندر کوئی چپ تو نہیں ڈال سکتا نا کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ سارے۔ زبان سے ہی کہا جا سکتا ہے نا، سکھایا ہی جا سکتا ہے کلام کے حوالے دے دے کر کہ میں نہیں سکھا رہا، کلام سکھا رہا ہے، اے بگڑے ہوئے بچوں ٹھیک ہو جاؤ، تمہارے کام، تمہاری روشیں، تمہارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں۔ جیسے یرمیا چلاتا ہے مجھے مارنا ہے تو مار لو، مجھے ختم کرنا چاہتے ہو تو کر لو، لیکن یہ یاد رکھو کہ مجھے مارنے سے تم ٹھیک نہیں ہوگے۔ تم ٹھیک تب ہوگے کہ جب تم خدا کی آواز سنو گے اور اپنے طور طریقے درست کر لو گے، پلٹ آؤ گے، اپنے کردار کو ٹھیک کر لو گے۔ کلیسیا میں رہنماؤں کو یہ کام کرنا ہے۔ اگر میں چور ہوں، ڈاکو ہوں، لٹیرا ہوں، شرابی ہوں، زانی ہوں، تو میں یہ چیزیں آپ میں سے درست نہیں کر سکتا۔ اس لیے خدا کا کلام کلیسیا کے رہنماؤں کو کہتا ہے کہ تو چال چلن میں دوسروں کے لیے نمونہ بن۔ یہ مجھ جیسے خدا کے خادموں کے لیے ہے کہ ہم اپنے چال چلن میں بھی دوسروں کے لیے نمونہ بنیں، ہماری زندگی سے کسی کو ٹھوکر نہ لگے، کوئی غلط میسج نہ جائے، کوئی غلط کام ہماری وجہ سے آپ جائز نہ سمجھ لو۔ کلیسیا میں الاؤ کرو رہنماؤں کو کہ وہ آپ کا چال چلن درست کریں۔ پولس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہیں کہ تم میں یہ تفرقے، یہ جدائیاں، یہ جھگڑے، یہ اختلافات کہاں سے آ گئے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میں اختلافات ہیں، تم میں جھگڑے ہیں۔ کلیسیا کو وہ مخاطب کرتا ہے کہ تم میں خرابیاں ہیں۔ غلطیاں 2 باب اور اس کی 14ویں آیت میں پولس رسول کہتے ہیں کہ ایسے لوگ میں نے دیکھے جو اپنا طور طریقہ ریاکاری والا کرتے ہیں۔ یہودیوں کے سامنے آئے تو یہودیوں کی طرح ہو گئے، یونانی جب نظر آئے تو پھر پلٹ گئے۔ اور ان میں پطرس کو بھی وہ ڈانٹتا ہے، کیفا کی بھی ملامت ہوتی ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ، اپنے طریقے ٹھیک کرو۔ کلیسیا میں مطلب کیا؟ کچھ لوگوں کے لیے آپ کا
زندگی کا طریقہ، آپ کی گفتگو، آپ کا رویہ، آپ کے لہجے الگ ہیں اور کچھ دوسروں کے لیے الگ ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تھسلونیکیوں کے دوسرے خط میں 3 باب، ایسے ہیں کلیسیا میں جو بے قاعدہ چلتے ہیں، انہیں سمجھاؤ وہ درست ہو جائیں، اور اگر نہیں درست ہوتے تو ان سے صحبت بھی نہ رکھو، ان کے قریب نہ جاؤ۔ دشمن نہیں سمجھنا، بھائی سمجھنا، لیکن الگ ہو جانا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہوتا، الگ۔ تجھے سمجھایا کتنی بار تو ٹھیک نہیں ہوتا، اب سے تجھ سے ملنا جلنا ختم ہے بس۔ خدا یسوع مسیح نے یہ بات سکھائی، تیرا بھائی گناہ کرے تو اس کو اکیلے میں سمجھا، درست نہ ہو تو 2-3 آدمی لے کے جو بزرگ معتبر ہیں ان کو لے کے اس کو سمجھا، اگر پھر بھی نہ مانے تو معاملہ کلیسیا میں لے آ، کلیسیا پھر اس کو ذرا سوڑیاں کرے، ذرا وہ نمدے کسے، انہوں ذرا سکرو ٹائٹ کرے، وہ یعنی اس پہ کچھ فتویٰ لگا دے، کلیسیا اسے سزا دے، درست کرے۔ اگر وہ پھر بھی درست نہ ہوئے تو اسے غیر قوم جانو، فارغ ہے، تو خارج ہے ہم سے۔ کلیسیا میں اگر بندہ درست نہیں ہو رہا تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ تو دنیا کے جو بگڑے لوگ ہیں کلیسیا میں آ کے اگر درست نہیں ہو رہے تو پھر ان کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں وہ درست ہو سکیں۔ تو کلیسیا میں الاؤ کرو اپنے رہنماؤں کو، لیڈرز کو، اساتذہ کو، کہ وہ آپ کو درست کر سکیں۔ انسانی چال چلن کی اصلاح خدا کی مرضی کے مطابق کرنی چاہیے، اپنی مرضی سے نہیں ہونی چاہیے۔ میری نظر میں یہ معاملہ ٹھیک ہے اس لیے بس ٹھیک ہے، ایسا نہیں۔ یرمیہ نے کہا، یرمیہ 26واں باب، تم خداوند کے شنوا ہو جاؤ، اس کی مرضی کے مطابق اپنے طور طریقے، اپنے اعمال، اپنی روشیں بنا لو تو بچ جاؤ گے۔ کسی انسان کی مرضی سے نہیں، کسی عام کتاب کے مطابق نہیں، خدا کی مرضی کے مطابق ہمیں اپنے چال چلن کی اصلاح کرنی ہوتی ہے۔ کوئی انسانی معیار نہیں جو بدل جاتا ہے، خدا کا معیار، خدا کی مرضی، جیسا خدا چاہتا ہے۔ خدا خود کہتا ہے اگر تمہارا چال چلن میرے خلاف ہوا تو میں سزائیں دوں گا، تم میری مرضی کے مطابق ڈھل جاؤ، تبدیل ہو جاؤ۔ جوان اپنی روش کیسے پاک کرے؟ تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ کرنے سے۔ 2 تیموتھیوس اور 3 باب، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح، راست بازی میں تربیت پانے کے لیے مفید ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ خدا کی مرضی اس کلام میں ہے، اس کے مطابق ہمیں اپنے چال چلن کو، اپنے طور طریقے، اپنے رویہ، اپنی زندگی کو درست کرنا ہے، اس کے مطابق اصلاح کرنی ہے، اپنی مرضی سے نہیں، کسی انسان کی مرضی سے نہیں، اپنے کسی رشتہ دار دوست کی مرضی کے مطابق نہیں۔ خدا کی مرضی خدا کے کلام میں ظاہر ہے، اس کے مطابق ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اور طریقہ کیا اختیار کرنا ہے اصلاح کا؟ بائبلی طریقہ جو بائبل بتاتی ہے۔ سمجھاؤ بندے کو، پہلے 2-3 لوگ لے کے جاؤ، پھر کلیسیا میں اس کو سمجھاؤ، کلیسیا اس میں پھر کوئی فیصلہ کر لے۔ یہ طریقہ ہے اصلاح کا، اکیلے میں 2-3 لوگوں کے ساتھ اور پھر کلیسیا میں، یہ طریقہ ہے، اور اس کو قبول کرو۔ اگر کوئی طریقہ بائبل سے ہٹ کے ہو نا تو نہ قبول کرو۔ ہم نے اصلاح بھی خدا کی مرضی یعنی اس کے کلام کے مطابق کرنی ہے، اور اس کا طریقہ بھی کلام کے مطابق ہے۔ جو بے قاعدہ چلتے ہیں انہیں سمجھاؤ، پہلے انہیں سمجھاؤ، انہیں دشمن نہ سمجھو، بھائی سمجھو، انہیں اپنا سمجھو۔ تھسلونیکیوں کے دوسرے خط میں 3 باب، انہیں بھائی سمجھو، دشمن نہیں، بھائی سمجھو۔ اور اگر وہ سمجھانے پر بھی نہیں سمجھتے، اپنی بے قاعدگی نہیں چھوڑتے، irregular ایٹیٹیوڈ، اپنا برا طور طریقہ نہیں چھوڑتے، درست نہیں ہوتے، تو پھر ان سے صحبت بھی نہ رکھو، یعنی فیلوشپ نہ رکھو، رفاقت نہ رکھو، میل جول ان سے ختم کر دو کہ تو خراب ہو گیا ہے، تو ہماری مانتا ہی نہیں، تو ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے اب تو ہم سے جدا ہو جا، تو الگ ہو جا۔ اور یسوع نے کہا اسے غیر قوم جانو۔ پھر جو کلیسیا میں بھی نہیں سمجھانے پر نہیں سمجھتا، اسے کیا جانے؟ غیر قوم کے برابر جانو، کہ وہ ایمانداروں میں شامل نہیں ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اپنے آپ کو خداوند کی قوم میں سے الگ کہلوانا پسند کرے گا۔
کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اسے غیر قوم کے برابر سمجھا جائے خدا کی کلام کی نظر میں۔ اصلاح قبول کیجئے، اس کے لیے سختی بھی کرنی پڑتی ہے۔ چپ کر کے بچے کو پیار پیار سے کہتے رہو مان جا مان جا مان جا، وہ تو غصے میں آتا جاتا ہے، یہ تو میری امن نہیں جانتے نا۔ جب تک سختی نہ ہو انسان بندہ نہیں بنتا۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ سخت رویہ کہا کہ اسے پبلک میں لے آؤ، کلیسیا میں لے آؤ، اور پھر اسے غیر قوم جانو۔ یہ کوئی آسان کام تھا؟ اصلاح کے لیے سخت رویہ پھر کرنا پڑتا ہے۔ پہلے سمجھاؤ پرائیویٹلی، نہیں سمجھ رہا، 2-3 لوگوں میں سمجھاؤ، نہیں سمجھ رہا، پھر اس کو قوم میں لے آؤ، بس لوگوں کے سامنے اسے سمجھانا شروع کر دو۔ پھر لوگ کہنے ساری بےزتی ہو گئی۔ ارے آج تک بے عزتی ہو رہی ہے، کس کی؟ پطرس کی۔ کہاں؟ غلطیوں 2 باب۔ میں نے کیفا کو بھی ڈانٹا تھا، ملامت کی تھی کہ تو غلط کر رہا ہے۔ آج تک اس کا نام بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ پولوس نے کیفا یعنی پطرس کو ڈانٹا تھا۔ کہاں؟ کلیسیا میں۔ کیسے؟ لکھ کے پبلک کر دیا۔ آج تک ہم پڑھتے ہیں پطرس تو نہیں اتنے رولا پایا، نہیں میں نہیں جانا، آسمان کی بادشاہی میں اتنے پولوس ہے، میں نہیں جانا اتنے، انہیں میرا نام لکھا ہے۔ سختی۔ 1 کرنتھیوں 4 باب 21 آیت۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں چھڑی لے کر آؤں؟ کلیسیا کو کون لکھ رہا ہے؟ پولس رسول کہتا ہے تمہارے استاد 10,000 بھی ہوں تو بھی خداوند میں تمہارا روحانی باپ میں ہوں، کیونکہ میں نے تمہیں انجیل سنائی، میں نے تمہیں خداوند کی راہ بتائی، میں نے تمہیں مسیح کا شاگرد بنایا، میں تم پہ حق رکھتا ہوں۔ تم میں اگر درستی نہ آئی تو کیا چاہتے ہو کہ میں لاٹھی لے کر آؤں، سختی کروں تم پر؟ یسوع نے کیا کیا تھا جب ہیکل میں دیکھا کہ صرافوں کی چوکیاں ہیں، بیچنے والوں نے اڈے بنائے ہوئے ہیں؟ اسے غصہ آ گیا، تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی۔ اس نے رسی کا کوڑا بنایا، چوکیاں الٹ دیں کہ دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ سختی۔ جو اپنے بچے کی تربیت کے لیے چھڑی کو روک رکھتا ہے یا باز رکھتا ہے وہ اسے برباد کرتا ہے۔ کلام کہتا ہے بچے کی تربیت کے لیے چھڑی استعمال کرو، یعنی سختی کرو۔ ہم بھی جب تک سختی نہ ہو درست نہیں ہوتے، اس لیے سختی کرنی پڑتی ہے۔ سختیاں سہو، برداشت کرو، آسمان کی بادشاہی میں سیدھے ہو کر جاؤ گے، ٹیڑھا نہیں، کیونکہ جو بے قاعدہ چلتا ہے وہ پھر غیر قوم کے برابر ہو جائے گا۔ سمجھ جاؤ، درست ہو جاؤ، سختی سہ لو، برداشت کر لو، اصلاح خوشی سے قبول کریں۔ تکلیف ہوتی ہے، یہ ہمیں ڈانٹ رہا ہے، یہ ہمیں درست کر رہا ہے، یہ ہمیں ٹوک رہا ہے، یہ ہمارے اوپر شکنجہ کس رہا ہے، یہ ہمارے خلاف ہے، خوشی سے قبول کرو۔ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ وہ تنبیہ، وہ اصلاح جس میں سب شامل ہے، اگر تمہیں نہیں کی جاتی تو تم بیٹے نہیں ہو۔ بڑا سخت لفظ ہے، حرام زادے ہو تم۔ ہر طرح کی تنبیہ خوشی کا باعث نہیں ہوتی، لیکن جب وہ اثر کر جاتی ہے، کام کر لیتی ہے، تو پھر ہمارے فائدے میں ہوتی ہے، ہمیں اس کا فائدہ مل جاتا ہے۔ خوشی سے قبول کرو تنبیہ، خوشی سے اصلاح قبول کرو۔ اگر آپ اسکول کالج میں پڑھ رہے ہو اور ٹیچر آپ کے سوال کی غلطی کو درست نہ کرے تو کیا آپ کامیاب ہو جاؤ گے فائنل امتحان میں؟ آپ ٹیچر کو کہو میں نے اس سے نہیں پڑھنا، یہ میرے کویسچن کو غلط کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے تم نے غلط کیا ہے، وہ آپ کی بہتری کے لیے کر رہا ہے، وہ آپ کو ڈانٹتا ہے تو بہتری کے لیے، وہ آپ کو کسی بات میں جھڑکتا ہے تو آپ کی بہتری کے لیے۔ خوشی سے قبول کرو، اپنی غلطی کے لیے خود کہو جہاں میں غلط ہوں مجھے بتاؤ۔ ہمیں کہنا چاہیے۔ یہ جو بچے میرے ہے نا ابھی ٹین ایجر گروپ یہ شاگردیت کورس کر رہے ہیں، ڈسائپلشپ کورس، ان کو میں نے ایک اسائنمنٹ دی تھی، اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھو اور ان سے کہو کہ ماں باپ مجھے بتاؤ مجھ میں کیا کمی ہے، کون سی میری بات آپ کو اچھی نہیں لگتی، میں اسے درست کروں۔ مجھے امید ہے انہوں نے کیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو نافرمان ہے
اور اگر ماں باپ نے اپنے بچوں کے ساتھ جھوٹ بولا ہے تو انہوں نے اپنے بچوں سے زیادتی کی ہے۔ میں چرچ آ رہا ہوں اور میرے چہرے پہ ایک بہت بڑا سیاہی کا داغ لگا ہوا ہے، اور میرے خاندان کا کوئی فرد مجھے بتاتا ہی نہیں کہ میرے چہرے پہ ایک بہت بڑا دھبا ہے، داغ ہے، جسے ہٹانے کی ضرورت ہے۔ اور میں آ جاتا ہوں اور سب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں اور آپ لوگ اسے دیکھتے ہو تو میرے خاندان نے میرے ساتھ وفا کی، میرا مذاق بنوایا۔ اسی طرح اگر آپ اپنے خاندان میں اپنے بچے کی غلطی خود اسے نہیں بتاؤ گے نا، اپنے گھر کے فرد کی غلطی خود اسے نہیں بتاؤ گے، تو باہر کے لوگ تو بتائیں گے تو آپ کو غصہ لگے گا، برا لگے گا۔ اس لیے لکھا ہے کہ گھر سے شروع کرو، گھر سے، خاندان سے شروع کرو۔ اصلاح درسگاہوں میں اصلاح ہونی چاہیے اور کلیسیا میں اصلاح ہونی چاہیے، اور خوشی سے اسے قبول کرو۔ کوئی آپ کی غلطی آپ کو بتائے تو یہ مت کہو یہ تو میری ہی غلطیاں کرتا ہے، یہ تو دشمن ہے، یہ تو میرے مخالف ہے، اس کو تو میں پسند ہی نہیں ہوں۔ نہیں، وہ اصلاح قبول کریں، وہ ٹوکا جانا قبول کریں، کیونکہ جو خاندان کا ہوتا ہے اس کو ٹوکا جاتا ہے۔ مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اپنی کلیسیا سے باہر لوگوں کو ٹوکتا پھروں۔ وہ شخص جو میری پاسبانی کے تحت ہے، میرا فرض ہے کہ اسے ٹوکوں، اسے درست کروں، اسے بتاؤں کہ تو اصلاح کر لے۔ اور اگر ایک بار، دو بار، 3 بار، 5 بار، 10 بار بھی کہنے کے باوجود اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو درست نہیں کرے گا تو مجھے بتانا پڑے گا کہ اب یہ غیر قوم ہے۔ جن کو ڈانٹا گیا ان کے نام بائبل میں بھی لکھے ہوئے ہیں، کیفا بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کی ملامت کی، اسے ڈانٹا کہ تیرا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور ہم کلیسیا میں ڈانٹے جانے پر، ٹوکے جانے پر کلیسیا چھاڑ دینے، اپنا اپنا ہی بدلنا، کلیسیا بدل لینی ہے۔ یہ رویہ درست نہیں۔ کوئی بھی خدا کا سنجیدہ خادم ہے جو اس کلام کے مطابق چلتا ہے، تعلیم دیتا ہے، تو وہ آپ کو ٹوکے گا۔ اگلی جگہ جاؤ گے وہ بھی خادم ایسا کرے گا، پھر اگلی جگہ جاؤ گے تو پھر ایک ایسا خادم ملے گا جو آپ کو کہے گا کہ میں تجھے طلاق دینے کی اجازت دیتا ہوں، آپ اس کے یہاں چلے جاؤ گے۔ کیونکہ ایسا ہوا، ایک بندے نے مجھ سے کہا میں طلاق دینا چاہتا ہوں بیوی کو، آپ میری ہیلپ کریں۔ میں نے کہا نہیں کروں گا۔ وہ کلیسیا چھوڑ گیا، اب دوسری چرچ میں وہ لیڈر ہے، کیونکہ اس نے دوسری شادی کر لی۔ میں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ ایسا استاد مل جاتا ہے جو آپ کی بدکاری اور حرام کاری کو قبول کر لے۔ لیکن اس کلیسیا میں ایسے رویے قبول نہیں کروں گا، نہ اجازت دوں گا، اور نہ خود ایسا کروں گا۔ یہ کمٹمنٹ ہے خدا کے ساتھ، اس کلام کی گواہی میں آپ کے ساتھ۔ خوشی سے قبول کریں، کیونکہ اصلاح ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ یرمیاہ نے کہا تم اپنی روشیں، اپنے طور طریقے، اپنے کام بدل لو، درست کر لو۔ کیسے؟ خدا کی مرضی کے مطابق ڈھال لو، تو خدا اپنا قہر تم پر نازل کرنے سے باز رہے گا۔ یرمیاہ بھی کہتا ہے تم اپنے اعمال درست کر لو، اپنی روشیں درست کر لو، اپنے طور طریقے درست کر لو۔ اور تھیسلونیکیوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ درست ہو جاؤ، انہیں سمجھاؤ کہ وہ ٹھیک ہو جائیں۔ عبرانیوں میں لکھا ہوا ہے جیسے جسمانی ماں باپ ہمیں ڈانٹتے ہیں ویسے آسمانی باپ بھی ہمیں ڈانٹتا ہے، اور وہ تھوڑے دنوں کے واسطے اپنی سمجھ کے موافق تنبیہ کرتے تھے، یعنی زمینی ماں باپ، مگر یہ ہمارے فائدے کے لیے کرتا ہے تاکہ ہم بھی اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں، خدا کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں۔ ہم جیسے وہ پاک ہے ویسے ہم پاک ہو جائیں، جیسے وہ راست ہے ہم بھی راست ہو جائیں، جیسا وہ جلالی ہے ہم بھی جلالی ہو جائیں، جیسے وہ عبدالآباد قائم ہے اور زندہ ہے، اس کی وجہ سے، اس کے بیٹے کی وجہ سے ہم بھی عبدالآباد اس کے جلال میں زندہ رہیں۔ چال چلن کی درستی، اس کی اصلاح ہماری بھلائی کے لیے ہے، آپ کی بھلائی کے لیے ہے۔ جب آپ کو ڈانٹا جاتا ہے، درست کیا جاتا ہے، آپ کی غلطی بتائی جاتی ہے، آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ درست ہو جاؤ، تو یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے، آپ کی بھلائی کے لیے ہے۔ اپنے طور طریقے درست کر لو، اپنے رویے درست کر لو، کیونکہ یہ ہماری بھلائی کے لیے ہے۔